بتایا گیا ہے کہ جب غریب نواز رحمت اللہ علیہ اجمیر کی دھرتی پر تشریف لے کر کے آئے، جب میرا خواجہ اجمیر کی زمین پر تشریف لے کر کے آئے، آج ہندوستان کی زمین پر ہمیں اور آپ کو یہ دھمکیاں دی جاتی ہے، یہ کہا جاتا ہے، آج لوگ یہ بکواسیں کرتے پھرتے ہیں کہ 2030 تک پورے ہندوستان سے مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے گا، 2030 تک پورے ہندوستان سے اسلام کو مٹا دیا جائے گا، 2030 تک پورے اسلام کو ختم کر دیا جائے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ لوگوں، کیا تمہیں اتہاس یاد ہے کہ نہیں؟ اتہاس ہم جانتے ہیں، جب خواجہ غریب نواز اجمیر کی دھرتی پر تشریف لے کر کے آئے، جب میرا خواجہ ہند کا راجا، ہم سب کا خواجہ اجمیر کی دھرتی پر آئے تو غریب نواز نے اجمیر کی دھرتی پر راجا صاحب کے اونٹ کو زمین پر بٹھایا۔ کسی ماں میں اتنا دم نہیں تھا کہ غریب نواز کے بٹھائے ہوئے اونٹ کو کوئی کھڑا کر سکے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ارے جب تم غریب نواز کے بٹھائے اونٹ کو کھڑا نہیں کر سکے تو ہندوستان کے مسلمانوں کو غریب نواز نے بتایا ہے، جب تک ہندوستان میں غریب نواز کا روزہ رہے گا، ہندوستان میں مسلمان رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، خواجہ کا ہندوستان، تعلیمات اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، سرزمین فقیر دھارا۔ حضرات محترم، اس لیے قرآن کریم و فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو یہ سچے کون ہیں؟ یہ غریب نواز معین الدین رحمت اللہ علیہ سچے ہیں۔ آج اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ چلو اولیاء کے دربار میں چلتے ہیں، اولیاء کے دربار میں جاؤ گے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں اولیاء کے دربار میں جانے سے کیا فائدہ، اولیاء کے بارگاہ میں جانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ آؤ میں آپ کو بتاؤں، بنی اسرائیل کے قوم میں ایک شخص تھا، ایک آدمی تھا جس نے 99 آدمیوں کو قتل کیا تھا۔ کتنے آدمیوں کو؟ 99 آدمیوں کو قتل کیا تھا۔ وہ شخص جو ہے لوگوں کو مارتا رہا، قتل کرتا رہا، مارتا رہا، قتل کرتا رہا۔ ایک دن اس کے دماغ میں خیال آیا کہ میں نے بہت سارا گناہ کر لیا ہے، اب مجھے رب کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہیے۔ وہ شخص جو ہے ایک عبادت گزار کے پاس پہنچا، اس سے کہا دیکھو میں نے 99 آدمیوں کو قتل کر دیا ہے، اب میں جو خدا کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا مجھے اللہ رب العزت معاف کرے گا یا نہیں کرے گا؟ وہ عبادت گزار کہنے لگا دیکھو یہاں سے کچھ کلومیٹر کی دوری پر اللہ والوں کی بستی ہے، تم وہاں چلے جاؤ، وہاں پر جا کر کے تم رب کی بارگاہ میں دعا کرو، اللہ والوں کا وسیلہ لے کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کرو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، اللہ تمہارے خطاؤں کو معاف فرمائے گا۔ وہ شخص جو ہے اپنے گھر سے نکلتا ہے، راستے میں پہنچتا ہے، ایک راہب سے ملاقات ہو جاتی ہے، اس سے کہتا ہے دیکھو میں نے اتنے آدمیوں کو قتل کیا ہے، اتنے آدمیوں کو جو ہے اتنے آدمیوں کا مرڈر کیا ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے معاف کرے گا یا نہیں کرے گا؟ وہ شخص کہنے لگا کتنے آدمیوں کو تم نے مارا ہے؟ وہ کہنے لگا میں نے 99 آدمیوں کو قتل کیا، مارا ہے۔ وہ راہب کہنے لگا ارے اتنے آدمیوں کا تم نے قتل کر دیا، پھر بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے معافی کی امید رکھتا ہے، اللہ تجھے ہرگز معاف نہیں کر سکتا، اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا۔ تو وہ شخص کہنے لگا پھر یہ 99 کا عدد کیسے لاؤں گا؟ زمین سے پتھر اٹھایا، اس کو دے مارا، 100 آدمیوں کو قتل کرنے کے بعد وہ شخص جو ہے اللہ والوں کے بستی کی طرف چل پڑا۔ چلتے چلتے جو ہے اللہ رب العزت نے فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ اس شخص کی روح کو قبض کر لو۔ حضرات محترم، روح نکالنے
ماننے والا فرشتہ آیا، اس کی روح کو قبض کر لیا۔ قبض کرنے کے بعد جو ہے اتنے میں رحمت کے فرشتے آ گئے۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا ہم اسے جنت میں لے جائیں گے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد عذاب کے فرشتے آ گئے، انہوں نے کہا ہم اس کو جو ہے دوزخ میں لے جائیں گے۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا یہ آدمی 100 آدمیوں کا قاتل تو تھا، گناہگار تو تھا، لیکن اپنے گناہوں کی معافی کے لیے ایک ولی کی بارگاہ میں جا رہا تھا۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا ہم اسے جہنم میں لے جائیں گے، اس لیے کہ یہ 100 آدمیوں کو قتل کیا تھا، یہ جہنم کا حقدار ہے۔ حضرات محترم، رحمت خدا بندی جوش پر آتی ہے۔ اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں زمین کو ناپو، اگر زمین ولی کامل سے قریب ہے تو اس کی مغفرت ہو جائے گی، اس کی بخشش ہو جائے گی۔ اگر زمین ولی کامل سے قریب ہے تو اس کی بخشش ہو جائے گی، اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ حضرات محترم، اب فرشتے جو ہے زمین کو ناپنے لگے، زمین کو ناپنے لگے۔ اللہ رب العزت نے زمین کو حکم دیا اے زمین تو سمٹ جا، کیا تجھے معلوم نہیں ہے یہ آدمی گناہگار تو تھا لیکن میرے ولی کی بارگاہ میں جا رہا تھا، میرے دوست کی بارگاہ میں جا رہا تھا، میں گناہوں کو دیکھوں یا میرے یار کی یاری کو دیکھوں، میں گناہوں کو دیکھوں یا میرے یار کی یاری کو دیکھوں۔ فرشتے زمین کو ناپنے لگے، زمین کو ناپنے لگے۔ اللہ نے حکم دیا زمین تو سمٹ جا۔ اللہ کا حکم ہونا تھا کہ زمین سمٹ جاتی ہے اور اس گناہگار شخص کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے دوستو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اولیاء کی بارگاہ میں پہنچنا چاہیے۔ اولیاء کی بارگاہ میں پہنچ کر کے ہمیں دعا کرنا چاہیے۔ جب بنی اسرائیل کے قوم میں کوئی آدمی گنہگار ہو، بنی اسرائیل کے قوم میں کوئی آدمی گنہگار ہو، ولی کی بارگاہ میں پہنچ جائے، اس کی بخشش ہو جائے، ارے تم تو امت مصطفیٰ ہو، نبی کی امت ہو، اور ہمارا خواجہ معین الدین آل نبی ہے، ہمارا خواجہ معین الدین آل نبی ہے۔ تو جو بندہ معین الدین کی بارگاہ میں جا کر کے صدقے دل سے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت ولی کے صدقے سے اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اسی کے ساتھ میں اپنی خطاب کو یہیں پر ختم کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔